انسان کی معصومیت کا انحصار گھر کے ماحول سے تعلق رکھتا ہے اور دوسری تربیت پر۔ تربیت بھی اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب آپ کے گھر کا ماحول پرسکون ہو اور والدین کی آپس میں ریلیشن شپ اچھی ہو۔ اگر والدین کے تعلقات آپس میں ذلت آمیز ہوں تو معصومیت تو کیا، ایسا لگتا ہے بچپن بھی کہیں کھو گیا ہے، اور آپ ہوش سنبھالتے ہی ان ذلت آمیز رویوں کی جنگ میں پڑ جاتے ہو یا ان سے فرار حاصل کرنے لگ جاتے ہو۔ زبان کا استعمال اگر توہین آمیز ہو تو اولاد کا رویہ یا تربیت بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی کل دنیا، یعنی ایک بچے کی کل دنیا اس کے والدین ہوتے ہیں۔ ان رویوں کی نظر ہو کر 3 طرح کے لوگ ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں، جنہیں ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں 3 قسم کے لوگوں میں۔ کچھ بچے دل برداشتہ ہو کر نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، ماحول کی توشی سے بچنے کے لیے فرار کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، اور دوسری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ لائف یہی ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ ہر رشتے میں نہ انہیں خلوص کی تلاش ہوتی ہے، نہ وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا رویہ کون سا ہے، کیونکہ دیکھا ہی جب یہ رویہ ہو تو وہ بھی اسی شخصیت کو کاپی کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی رشتوں کو۔ اور ایک تیسری طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی خاص بلیسنگ ہوتی ہے، جو اس سے سیکھتے ہیں اور رویوں کو بیلنس کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور زندگی کی خوبصورتی ہی بیلنسنگ میں ہوتی ہے۔ ہر رشتے کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور ہر انسان کو باشعور ہو کر ایک ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے مقصد ہی بھیج دیا۔ ہر رویے، ہر رشتے کی پوچھ ہے، اور سب سے پہلے میاں بیوی کے رشتے کی پوچھ ہے، کیونکہ یہی تو وہ رشتہ ہے جس میں انسان ارادتاً اللہ کو گواہ بنا کر یہ رشتے میں باندھے جاتے ہیں، یا وہ خود اپنا گھر بسانے کے لیے ایک ساتھی منتخب کرتے ہیں اور اس رشتے کو اللہ کو گواہ بنا کر جوڑ لیتے ہیں۔ باقی رشتے تو پھر قدرتی بن جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے انسان کی تذلیل کرنے کی معافی کا اختیار بندے کو دیا ہے، کہ آپ کے رویوں سے جو انسانوں کو دکھ پہنچے گا، اگر بندہ نہ معاف کرے گا تو معافی نہ ہوگی۔ اس پر بھی بندوں کے رویے ناقابل قبول اور انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں شانوں کیا کہتی ہیں، آج نہ جانے کیوں دل بھر آیا ایک کر کے زندگی کی ساری کہانی نظروں سے آنسوں کی طرح بہنے لگی، جیسے نہ جانے کیوں کانوں میں یہ گانا بجنے لگا، ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا، ذرا سی ٹھیس پہنچے گی کہ شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ وجاہت صاحب نہایت بہترین انسان تھے، یعنی میرے دادا جان، اور دادی بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کی اولاد میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، جن میں میرے والد صاحب بڑے تھے۔ سب بہن بھائیوں میں جب میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ میرے والد صاحب کی پہلی بیوی سے میرا ایک بڑا بھائی جو کہ مجھ سے 7-8 سال بڑے تھے، لیکن وہ اپنی امی کے ساتھ رہتے تھے، ہم سے نہ ملتے تھے۔ گھر کے افراد میں دادا دادی، مجھ سے بڑے 2 بھائی، پھر 2 چھوٹے بھائی اور ایک چھوٹی بہن۔ اولاد کے لیے سب سے پیارا رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی زندگی کے آئینے پر جس کا سب سے پہلے اسکیچ بنتا ہے، اور جنہیں بچہ سب سے پہلے آبزرو کرتا ہے، اور اس کی شخصیت پر پروان چڑھتی ہے، اور ماحول اور رویے اس پر نیگیٹیو اور پازیٹیو بنا دیتے ہیں۔
ابو جی طبیعتاً کھلے مزاج کے اور امی کے ساتھ نسبتاً سخت مزاج تھے۔ باقی خاندان میں سب کے ساتھ فرینک اور خوش مزاج تھے، جو کہ امی کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات تھی، اور اس مزاج میں تھوڑی سخت اسٹرانگ اور غریب پرور اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں وہ بااصول عورت تھی امی، لیکن گھر کے باقی افراد کے ساتھ جو سخت ترین ماحول تھا اس میں امی کی نہ چلتی تھی۔ دادا بہت پیار کرتے تھے ہم سب سے۔ یہ وہ لوگ تھے دادا، چچا اور ابو جی جو انتہائی غریب پرور، اچھی پوسٹوں پر اس کے حلال کمانے والی شخصیات تھیں۔ معاشرے میں بہترین مقام حاصل تھا۔ بعض دفعہ سب کچھ ہونے کے باوجود گھر کے اور باہر کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حقیقتاً اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز اخلاقیات درست کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! اخلاقیات درست نہ ہونے سے سب سے زیادہ تذلیل انسانیت ہوتی ہے، جو رشتوں کو فنا کر دیتی ہے۔ اتنے مضبوط رشتے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جاتے ہیں۔ اتنے اچھے باعزت گھرانے، باوقار گھرانے، معاشرے میں ایک مقام رکھنے والے گھرانے کے اندر کے حالات جاننے سے پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم دلوں کو توڑتے ہیں اور خون کے آنسو رلاتے ہیں، اور دکھوں سے انسان اندر ہی اندر بیماریوں سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اور انسان کا ظلم و ستم کم نہیں ہوتا۔ ہوش سنبھالتے ہی زندگی کے معیار کا تضاد اور کاٹ کھانے والی زبان سے پالا پڑا، اور دوسری طرف دادا کا پیار، دادی کی توجہ اور ماں کی بے بسی اور پھوپھی جان کے ظلم و ستم اور والد صاحب کا لاپرواہی کا رویہ برداشت سے باہر ہو جاتا۔ خیر، آنسو جو بہت بڑا ہتھیار ہوتے ہیں، بہہ جانے سے دل کچھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ خود بخود تو نہیں بہتے، بہت ٹھیس لگتی ہے جب انسان کو بہت زیادہ، جب وہ خود کچھ نہیں کر پاتا، کر سکنے کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، بے بسی اس کی سب کچھ، پھر ایک آنسو ہوتے ہیں جن کو کوئی روک نہیں سکتا، جو خود بخود بہتے چلے جاتے ہیں۔ آج میں تم سے سب کچھ کہتی چلی جاؤں گی اور تم بس سنتی چلی جانا، پھر تمہیں بھی پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہے اور کتنے رنگ بدلتی ہے، اور کتنے لوگ معصوم اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اپنی زندگی جیسے کہتے ہیں زندہ ترکور کر جاتے ہیں۔ جو کرتے ہیں ان کی زندگیاں اس طرح، وہ تو مست ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں تو ہر گناہ معاف ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے رویوں سے کتنی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، وہ نہیں سوچتے۔ اگر سوچیں تو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں نہیں پتہ چلتا کہ کسی کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، کون کس کرب سے گزرتا ہے، لیکن وہ تو کرتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ احساس نہیں ہوتا کہ دوسرا انسان بھی عزت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، کیونکہ یہ ساری چاہتیں اللہ نے ہر ایک کو محسوس کروائی ہیں، ہر ایک کے اندر رکھی ہیں۔ چاہتے ہو تو چاہت دو، محبت چاہتے ہو تو محبت دو، عزت چاہتے ہو تو عزت دو۔ یہ سب کچھ کیا آپ کے لیے خالص ہے، دوسرے کے لیے نہیں؟ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کا گھر بسانے آتی ہیں،
ان کے کوئی حقوق نہیں. آپ کو اور اس کو، دونوں ساتھیوں کو اللہ نے برابر کے حقوق دیے ہیں. جب اس بیلنس کو خراب کرتے ہو، اس میں بیلنس نہیں رکھتے، تو نتائج کیا ہوتے ہیں یہ میں پھر بتاؤں گی آپ کو.